واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدر محفل محترم جناب محمد عباس کھرڑوں صاحب، میزبان محترم جناب محمد قاسم نسیم صاحب، دیگر تمام شعراء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں کچھ باتیں آپ کی طرف سے کرنا چاہتا تھا کمشنر صاحب کی موجودگی میں، لیکن ان کو آپ نے پہلے ہی فارغ کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک شعر ہمیشہ پڑھتا تھا ذیشان مہدی کا، وہ میرے فاضل دوست نے پڑھ لیا، اب میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہا۔ بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس محفل مشاعرے کی انتظامیہ کا، جس میں فکر سوشل فورم جی بی، بہار ادب بلتستان، مطلع ادب پاکستان اور پاک برٹش انٹرنیشنل کے اراکین نے ضلعی انتظامیہ کے اشتراک سے آج کی اس محفل کو سجایا ہے۔ مجھے بڑی طمانینت ہے اور یہ میرے لیے انتہائی خوشگوار لمحات ہیں۔ مجھے جیسا کہ برادر ذیشان نے بتایا، آپ کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے پورے پاکستان میں بلکہ بیرونی دنیا میں بھی جانے کا موقع ملا ہے، اور پاکستان کا تقریباً سارے اہم بڑے شہروں میں جا چکا ہوں، کانفرنسز سن چکا ہوں، مشاعرے سن چکا ہوں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ چند اساتذہ کے علاوہ پاکستان کے میرے بلتستان کے یہ نوجوان شعراء کسی سے بھی پیچھے نہیں۔ آج بھی اگر غواص ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے درمیان با محب بھی بیٹھے ہیں، با عباس بھی ہیں اور با جوہر بھی ہیں، صرف چشم بینا کی ضرورت ہے۔ میرے محترم دوست محمد عباس کھرڑوں، ہماری رفاقت کم و بیش 35-40 سالہ رفاقت ہے۔ ہم جتنے ایک دوسرے کو قریب سے جانتے ہیں شاید کوئی دوسرا جانتا ہو۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی بلتی زبان ادب، بالخصوص ریڈیائی ادب کی تخلیق میں اور اس کی نشر و اشاعت میں صرف کیا ہے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ہے کسی بھی فورم پہ۔ میں یہی کہنا چاہتا تھا کمشنر صاحب سے کہ پاکستان میں ہر سال ادب کے شعبے میں، ثقافت کے شعبے میں اور دیگر بے شمار شعبے ہیں۔ میرے محترم فاضل دوست قاسم نسیم صاحب جانتے ہیں بخوبی اس بات کو، اور سالانہ کم و بیش 100 سے اوپر لوگوں کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں صدارتی، جس میں ابھی تک بلتستان میں بلکہ پورے گلگت بلتستان میں ہم صرف 4 لوگوں کو یہ ایوارڈ ملے ہیں پرائڈ آف پرفارمنس لٹریچر کے شعبے میں۔ میرے فاضل دوست ہیں قاسم نسیم صاحب، یوسف حسین آبادی صاحب ہیں، اور یہ بندہ حقیر ہیں، اگرچہ ہمیں خود احساس ہے ہم سے بہتر کارکردگی دکھانے والے یہاں موجود ہیں، اور گلگت میں پروفیسر عثمان صاحب، وہ تو ان کی وفات کے بعد ان کو وہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ یہ آواز اٹھنی چاہیے۔ میں یہی کہنا چاہتا تھا کمشنر صاحب کی موجودگی میں، ہر سال شعراء میں، ادباء میں جو محققین ہیں آپ کے مختلف شعبے میں، یہاں کی ثقافت کو، یہاں کے آرٹس کو، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کو محفوظ کرنے کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ اپنے کردار ادا کریں۔ آج کی یہ محفل اس حوالے سے بھی بہت اہم محفل ہے، جیسا کہ قاسم نسیم صاحب نے کہا کہ
یوم پاکستان 23 مارچ ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت ہی اہم ترین دن ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہماری نوجوان نسل کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ جب 23 مارچ 1940 کو لاہور منٹو پارک میں قرارداد پاکستان پیش کی جا رہی تھی، تو آپ کے بلتستان کے جو شملہ، منصوری، نینی تال، ڈلہوزی وغیرہ میں لوگ آباد تھے، ان میں سے 2000 افراد نے شرکت کی تھی وہاں۔ اور ہمارے کومرا کے بابو سلطان مہدی صاحب، مرحوم لمبا پا کہتے تھے ان کو، وہ اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے، اور ان کو یہ بھی اعزاز حاصل رہا تھا کہ قائد اعظم نیشنل گارڈ جو پورے بر صغیر پر محیط تنظیم تھی، اور اس تنظیم کے سربراہ بھی سلطان مہدی صاحب تھے۔ تو 1940 23 مارچ کو جب یہ قرارداد پاس ہو گئی، اس کے بعد سے تحریک پاکستان زور پکڑ گئی، اور اس تحریک پاکستان میں بھی ہمارے لوگوں کا بہت بڑا رول ہے۔ ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، اور پھر جب دنیا کے نقشے پر مملکت خداداد پاکستان مرز وجود میں آیا، تو پھر گلگت بلتستان میں بھی آزادی کی جنگ لڑی گئی، اور اس میں بھی سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے گھر لٹا دیے، پتہ نہیں کتنوں کی سہاگ لٹ گئی آزادی کی جنگ لڑتے لڑتے، اور یہ علاقہ آزاد کرا کے پھر پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا۔ یقیناً 75 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 1948 کی جنگ ہم نے ہی لڑی، 1965 کی جنگ ہم نے ہی لڑی، پھر 1971، اور پھر سیاچن، اور پھر کرگل جنگ، اور وقتاً فوقتاً جو جنگیں جھڑپیں ہوتی رہی، ان میں ہمارے آباء و اجداد کا، ہمارے بھائیوں کا جو رول ہے، وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑے فخر کی بات ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے 1948 میں جس منزل کا تعین کیا تھا، جیسا کہ میرے محترم دوست نے کہا کہ اگرچہ وہ منزل، اس منزل تک ہم ابھی نہیں پہنچے ہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا رخ اس منزل کی طرف ہے۔ ہم اس منزل کے قریب تو پہنچے ہیں، البتہ وہاں تک ابھی پہنچنے میں ہمیں جد و جہد کرنی ہے۔ جیسا کہ ہمارے ایک دوست، عالم فاضل دوست، بڑے عہدے پر فائز، وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ گلگت بلتستان کا پاکستان کے ساتھ سر اور دھڑ کا رشتہ ہے۔ یقیناً سر اور دھڑ کا رشتہ ہے۔ سر کے بغیر دھڑ کی کوئی قیمت نہیں ہے، اصل قیمت سر کی ہے۔ اگر سر کو اس دھڑ کے ساتھ ملانا ہے، تو پھر اس سر پر آئین کا دستار آپ کو سجانا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم نا امید نہیں ہیں، جد و جہد جاری ہے، وہ منزل ہم پا لیں گے انشاءاللہ۔ میں ایک بار پھر جن لوگوں نے، جن اراکین نے فکر سوشل فورم جی وی، بہار ادب بلتستان، مطلع ادب پاکستان، اور پاک برٹش انٹرنیشنل کے اراکین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے
خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشے زوال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو.